ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ظل مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب علیم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان کے پہلے رکوع کی آیات ہیں. آیات کا ترجمہ یہ ہے، یہ آیتیں ایک پکی کتاب کی ہیں جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے، کتاب الحکیم، حکمت والی کتاب، ایک پکی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدایت اور رحمت وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک عمل کرنے والے. کون ہے نیک عمل کرنے والے؟ جو نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پر پورا یقین رکھنے والے. ایسے لوگ ہیں ہدایت پر جو اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. یہ تو ایک گروپ ہوگا. دوسرا گروپ، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو ایسی چیز خرید کر لاتے ہیں جو کھیل کی باتیں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے بہکائیں اور اللہ کے راستے کو مذاق بنائیں. کہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. جب ہماری آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو منہ پیٹ پھر کر چلے جاتے ہیں تکبر کے ساتھ، یا اس کو سنا ہی نہیں، یا ان کے کان بہرے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. تو جو آیتیں وہاں پر سورہ بقرہ میں ہیں ویسی آیتیں مختلف صورتوں میں ہیں. مضمون تقین وہی ہے. یہ کتاب خاص نیک عمل اختیار کرنے والوں کے لیے سرمایہ رحمت ہے و ہدایت ہے. وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. ورنہ نفس نصیحت بظاہر نصیحت تو ہے ہی، لیکن کون اٹھا سکتا ہے اس نصیحت سے؟ تو وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے ہیں. ورنہ نفس نصیحت فرمائش کی وجہ سے تمام جن انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے. سورہ بقرہ میں اس طرح کی آیتیں گزر چکی ہیں. تو جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو فلاح کا لفظ ہر طرح کی کامیابی ہے، صرف کوئی ایک ایسی کامیابی نہیں. دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے اس کے لیے. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح فلاح پا گئے. صحابہ کرام کی جو کامیابی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک بار جو ہے سب کو، ہر ایک کو جو ہے کسی جگہ کے والی بن گئے، یعنی کسی جگہ کے جو ہے کیا بولنا چاہیے منتظم بن گئے تھے. حکومت بہت پھیل گئی. تو ایک دن کہہ رہے تھے کہ میں بھوک سے ایک دن بے ہوش پڑے رہتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو جو ہے مرگی کی بیماری ہے. سب آ کے جو ہے مجھے دباتے تھے، پیر سے میرے انگلیوں کو دباتے تھے، میرے پیر کو. کیا دباتے نا، کہتے بھائی یہ انگلی دبائے، یہ دبائے، ویسا دباتے تھے. خوشی خوش میں نہیں، وہ کچھ بھی بیماری نہیں تھی، بھوک سے پڑ جاتا تھا بھائی. آج یہ حال ہے کہ جو ہے ہمارا ہر آدمی جو کسی جگہ جو ہے وہاں کا والی ہے. والی ہے نا، ذمہ دار، ایڈمنسٹریٹر بولتے ہیں نا، وہاں کا ہے، وہاں کا والی ہے، وہاں کا والی ہے. یہ حال ہے ہمارا. ہم کو پہننے کپڑا نہیں تھا، کھانا نہیں تھا. آج اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اتنا یہ کر دیا. دنیا کی فلاح بھی، آخرت کی فلاح تو ہے ہی ابھی. تو لوگوں نے کیا سمجھا ہے کہ دین پر چلنے سے دنیا چلی جاتی؟ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کی فلاح بھی دیں گے، آخرت کی فلاح بھی دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی جو ہے سیاسی آدمی کا وعدہ نہیں ہے. اس ذات کا وعدہ ہے جس کی آدمی ساری کائنات ہے. تو کل سنا رہا تھا میں اس کتاب سے حفاظ قرآن کے لیے، فضائل حفاظ قرآن جو کتاب ہے، اس کی نصیب کئی واقعات سنا ہے. ابھی بہت سارے واقعات ہیں. ابھی ایک واقعہ قاری عبید اللہ عرف لالا کا تذکرہ غوثیہ میں مولوی حافظ قاری گل حسین خلیفہ ثانی مولانا سید غوث علی شاہ صاحب قلندر پانی پتی اپنے شیخ موصوف کے حوالے سے لکھا.
جس کو انہی کے الفاظ میں کیا جاتا ہے. ایک روز ارشاد ہوا یعنی سید غوث علی شاہ قلندر صاحب کے بھوپال میں قاری سید عبید اللہ عرف قاری لالا سے ملاقات ہوئی. ہم نے ان کو قرآن شریف سنانا شروع کیا. قاری وہ کہنے لگے آپ کے لیے سیدھا سادہ پڑھ لینا کافی ہے, قرات کے جھگڑے مت پڑھو. ان کی ارشاد کے سے ہمارا خیال بھی پلٹ گیا. ایک دن قاری صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ کو اپنے سے بہتر بھی کوئی قاری ملا ہے؟ اور میں لگے ہاں, ایک مرتبہ دکن جانا ہوا تھا, راہ میں ایک گاؤں کے اندر ٹھہرے. حسبات نے پوچھا کوئی قاری بھی ہے؟ لوگوں نے کہا قاری تو ہم نہیں جانتے, مگر ایک اندھے حافظ مسجد میں رہتے ہیں, لڑکے پڑھایا کرتے ہیں. جب ان کے پاس دیکھا لڑکے باہر بیٹھے ہیں, حافظی حجرے میں ہیں, ایک لڑکا جاتا ہے اور پڑھ کے آتا ہے. لڑکا اندر جانے والا تھا, اس کی معرفت سے ہم نے اطلاع کرائی کہ ہم ملنے آئے. تو حافظ نے اندر بلا لیا, مزاج پوچھا. میں نے کلام مجید سننے کا شوق ظاہر کیا. فرمایا پہلے آپ پڑھیں. خیر میں نے ایک رکوع پڑھا تو حافظ نابینا کے کان کھڑے ہو گئے. کہا کیا تم قاری لالا ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو آپ نے کیوں کر پہچانا؟ کہا کیا سارے ہندوستان میں اس شد مسد پڑھنے والا سوائے کوئی قاری لالا کوئی نہیں. اس کے بعد حافظ جی نے پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ پڑھی تھی کہ ایک برتن جو ان کے پاس رکھا ہوا تھا اس کا سرپوش ہلا. برتن کے اوپر جو اڑائے تھے وہ ہلنے لگا وہاں سے, اور رکوع کرتے ہی دوسرا سرپوش 10 بار اونچا ہو گیا. جب حافظ جی پڑھ چکے تو اور پھر اپنی جگہ آ گیا. مجھے بہت حیرت ہوئی. انہوں نے خاموشی کا پوچھا. میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ اور میں تم قال میں آگے ہو, ہم حال میں آگے. میں تمام کلام مجید کا عامل ہوں. آج شام کو اور بھی تم کو دکھاؤں گا کیا کرنا ہے. اگر ظہر کے وقت مجھ کو جنگل میں لے گئے, وہاں ایک کنواں تھا, آؤ وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے. میں نے کہا اچھا, میں رہٹ کھینچتا ہوں. تو انہوں بولے آپ وضو کریں. کہا ضرورت نہیں, تم سورہ یاسین کوئی کی طرح پڑھو. میں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا, پانی جوش مار کے اوپر آنے لگا. وہاں سے کنارے پر آ گیا. ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی. پھر سیر کرتے ہوئے دوسرے کنویں پر پہنچے. حافظ جی بولے پیاس لگی ہے, تم سورہ رحمان پڑھ کر انگلی پر دم کرو. جو عامل ہیں انہوں بولتے جا رہے ہیں کر رہے ہیں. 3 مرتبہ رہٹ کی طرف اشارہ کیا, چکر دیے. میں نے ایسا ہی کیا, رہٹ کچھ چلنے لگا اور پانی پی کر آگے چلتے تو کھیت والا ہمارے پیچھے آ گیا. حضرت یہ کیا کہ رہٹ چل ہی رہا ہے, پانی نکل رہا ہے, ہمارا کھیت ڈوب جائے گا. آپ نے کہا جاؤ اس طرح سے پڑھ کر دم کرو, الٹے 3 چکر دے دو. میں نے زور کیا اور یوں ہی کیا کرنا چاہا. پھر پھلا میری کیا ویسے زور سے چل رہا تھا, ہاتھی سے نہ رک سکتا, اتنا زور چل رہا تھا وہ. آخر وہی عمل کیا, فوراً رک گیا. حافظ جی نے سورہ والضحیٰ سورہ والناس تک بھی اجازت دے دی جو انہوں نے فرمایا. امتحان کے وہی اثر و عمل پایا. قاری صاحب نے ہمیں بھی اس کی تاثرات کا مشاہدہ کرایا, اور ارادہ تھا کہ حج کے بعد اس نابینا حافظ سے جا کر رہیں اور ان کے جو عملیات ہیں وہ سوکھیں, لیکن آنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. خواب میں 7 حامیموں کو 7 خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں دیکھنے کے متعلق ایک شخص کا واقعہ. ابو عبید کہتے ہیں کہ مجھے حجاج بن محمد نے ابو معشر کے ذریعے محمد بن قیس سے نقل کرتے ہوئے واقعہ بیان کیا. ایک شخص نے خواب میں 7 حسین و جمیل لڑکیاں دیکھی ہیں. اس نے پوچھا تمہارے اندر برکت دے, تم کن لوگوں کے لیے ہو؟ کہنے لگی ہم ان لوگوں کے لیے جو حامیم پڑھتے ہیں. 7 صورتیں حامیم کی. حامیم سے شروع ہونے تو 7 خوبصورت لڑکیاں خواب میں آ گئی. کون ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو یہ پڑھنے والے. سورہ فصلت کی آیت سن کر عتبہ بن ربی کافر بھی تلوے میں اٹھا. بس محمد بس کرنے لگا. مشرکین مکہ نے جب ایک دن جمع ہو کر مشورہ کیا, ایسے شخص کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کا مقصد پوچھا جائے جو جادو بھی جانتا ہے. پوچھیں گے جو جادو جاننے والا ہے, اسے کہانت جاننے والا ہے, شاعری بھی جاننے والا ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے عتبہ بن ربی کا انتخاب کیا. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسین ترین عورتیں, بولا تم نہ حسین عورتیں ہونا تو ہم حسین عورتیں لاکھ دیتے تمہارا, چھوڑو تمہیں کام. تم مال و دولت چاہے وہ بھی لاکھ دیں گے, وہ چھوڑ دو. تمہارا تم جو تبلیغ کریں چھوڑو تمہارے دین کی.
شاہی سرداروں کی سرداری کی، تم بادشاہ بننا چاہتے ہیں تم کو بادشاہ بنا دیں گے، کیا ہونا تم نہ کرتے، لیکن اتنے یہ کام بند کرو. آپ نے چاہتے سورہ فصلت کی چند آیتیں شروع کر دیں. ابھی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں. عتبہ بن ربی بڑا سردار تھا، آپ کے دین مبارک پر جا کے منہ پر ہاتھ لگا دیا، بس محمد بس محمد بس. یہ کہ قریشی کے پاس چلا گیا اور بتایا کہ جو ہے میری جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پڑھا ہے یہ نہ جادو ہے نہ شعر ہے نہ کہانت ہے، میں نے اس سے ایسا کلام کبھی نہیں سنا. اس کلام میں عذاب الہی کی دھمکی تھی، اس لیے میں نے پتہ نہیں اگر پورا پڑھتے تو کہ عذاب نازل ہوتا تھا ان پر، اس لیے میں نے ان کو پڑھنے سے بند کر دیا. اس لیے میں نے خرابت کا واسطہ دیا. وہ بھی ہم جو ہے قریشی خاندان کے ہیں، آپ بھی قریشی خاندان کے ہیں، تو اس کا سے تم بند کر دو، اپنے حال پر چھوڑ دو، چپ ہو جانے کو دیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سب عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں. میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو. سب کو بولا سرداروں کو چھوڑو، انہیں کیا کرتے ہیں نہیں. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں کامیاب، تو تمہارے آدمی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری کامیابی ہے، تمہیں پریشان ہو رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو اس میں تمہاری عزت کا سامان ہو. ورنہ عرب کے لوگ دشمن ہیں ان کے، کیا کرتے ہیں کرتے تمہیں کی بیچ میں جاتے ہیں ان کے. عرب کے لوگ ان کو جو ہے کیا کریں گے، ان کو روک دیں گے، ان کو ریکارڈ بنے گے. ابو جہل دوسرے مجھے کہنے لگا کہ ارے تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا نا رے. عتبہ کو بولے کہ تجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا رے، اس لیے تو ایسی باتیں کر رہا ہے. قرآن شریف کی سورہ زخرف کے ذریعے مدینہ منورہ کے فتح ہونے کا عجیب واقعہ. جب مدینہ منورہ کے سے قبیلہ انصار کے 12 حضرات نبوت کے 12 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ملے مکہ حاضر ہوئے، پھر بیعت کر کے مدینہ منورہ واپس ہونے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم، مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن اور احکام اسلام سے ان کے ہمراہ کر دیا. تو 2 مرتبہ وہ لوگ آئے تھے بیعت عقبہ گھاٹی کہتے ہیں. تو اللہ کوئی کہ حج کو آتے تھے لوگ، تو معلوم ہے کہ ان کی ایسا یہ کر رہے ہیں، نبوت کا نبی اگر بول رہے ہیں اور ایسا کلام پیش کر رہے ہیں. تو پہلے سال 6 آدمی ملے، دوسرے سال جو ہے 12 آدمی ملے. پھر اپنے مدینہ جا کر سب بولے ایسا ایسا نہیں ہم ایمان لائے ہیں. ابھی وہ دوسرا واقعہ ہے. تو اللہ کے رسول دوسری مرتبہ جو ہے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کو اور مصعب بن عمیر کو تعلیم قرآن احکام اسلام سے ان کے ہمراہ کیا. مدینہ پہنچ کر ان حضرات نے اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا. مصعب بن عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور مسلمان مدینہ کا نماز پڑھاتے، یہی امام تھے. ایک دن مصعب بن عمیر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، بہت سے لوگ جمع ہو گئے. اسید بن حضیر کو جب خبر ہوئی تو تلوار لے کر پہنچ چکے، جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور کہا کہ یہاں پہ کس لیے آئے، یہاں پر ہمارے بچوں عورتوں کو بہکاتے ہو، بہتر ہے آپ یہاں سے چلے جاؤ. مصعب بن عمیر نے کہا کہ کیا ممکن ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیں، میں جو کہوں وہ سنیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول کرو، اگر نہ پسند تو چھوڑ دو. اسید بن عمیر نے کہا بے شک اچھا تمہاری بات ٹھیک ہے، تم نے انصاف کی بات کہی. پھر بیٹھ گئے. تو مصعب بن عمیر نے اسلام کے محاسن بیان کیے، اسلام کی خوبیاں بیان کی. دیکھو ہم ایسے جاہل تھے، فلاں تھے، وہ تھے، یہ سب اللہ کے رسول نے یہ دین پیش کیا ہے، اتنا اچھا دین ہے. پھر تلاوت پر اسید کہنے لگے کہ ماں حسن کلام ہے، کیا ماں اجملو، کیا بہترین کلام ہے. فوراً پوچھے اس لیے دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ پوچھا وہاں سے. پہلے تو دشمن تلوار لے کے آیا تھا قتل کرنے، بولے کیسے داخل ہوتے ہیں، کیا طریقہ داخل ہونے کا؟ تو مصعب نے کہا اول اپنے جسم کپڑوں کو پاک کرو، غسل کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، نماز ادا کرو. اسید اسی وقت کھڑے ہو گئے، کپڑے پاک کیے، غسل کیا، کلمہ شہادت دی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا کہ اور شخص ہے، میں تو ہوا اور ایک ہے ہمارا لیڈر، اگر وہ ہو گیا تو ہماری پوری قوم ہو جائے گی. تو کون ہے وہ؟ سعد بن معاذ. تو پھر اس قوم میں کوئی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اب میں یہ کہوں لیڈروں میں
انہیں ایک باقی، اگر ہوا تو سب پورے لوگ ہو جائیں گے. میں جا کر ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں. سعد بن معاذ نے اسید کو آتے دیکھ کر کہا تو سعد بن معاذ جو ہے اسید کو دیکھے، یہ کیا کہ الگ ہی دکھ رہا ہے اس کا چہرہ، مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے. یہ اسید تو وہ نہیں اسید جو یہاں سے گیا تھا. قریب پہنچے تو سعد بن معاذ نے اسے سے پوچھا ما فعلت، تو نے کیا کیا؟ اسید نے کہا میں نے ان کی بات میں کوئی حرج نہیں پایا. ہاں میں گیا تھا لیکن کوئی ایسی غلط بات نہیں ان کی، کوئی حرج نہیں پایا. سعد بن معاذ ایک دم غصہ ہے، تلوار لے کر خود یہاں آ گئے، جہاں اسد بن زرارہ کے گھر آ گئے، جہاں جو یہ ابن مکتوب تھے اور مصعب بن عمیر جو تعلیم کے لیے آئے تھے، وہاں گئے. اسد بن زرارہ کے مکان کو آ گئے. وہاں سے اسد بن زرارہ سے مخاطب اور بولے اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی تو تم میرے خالازاد بھائی نہ ہوتے، ابھی تلوار سے تمہارا خاتمہ کر دیتا تھا. قوم کے بہکانے کے لیے تم ان لوگوں کو لے کر آئے ہوئے. مصعب نے کہا ایسا کیا ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ گزر بیٹو ہماری بات سنو، کچھ دیر بیٹھو ہماری بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کرو ورنہ جو چاہو کر لو. سجے کر تم نے انصاف کی بات کہی، چلو بیٹھ جاتا ہوں. بیٹھ گئے. مصعب بن عمیر نے اسلام پیش کیا، قرآن کی آیتیں سورۃ زخرف کی تلاوت فرمائی. پھر اس کا بھی رنگ بدل گیا، جیسے پہلے اس کا رنگ بدل گیا تھا نا، اسید کا رنگ بدل گیا تھا، سعد کا رنگ بھی بدل گیا سنتے ہی. پھر پوچھا تم یہ دین میں کیسے داخل ہوتے ہیں، دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا دین میں داخل ہونے کا طریقہ کہ اپنے کپڑے پاک کرو، غسل کرو، کلمہ شہادت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو. سعد اس سے اٹھے، غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور 1 دگانا ادا کیا، اور یہاں سے سیدھے اپنے قوم کی مجلس میں پہنچے. قوم کی مجلس تھی، وہاں بیٹھے. لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بدل گیا نا، اور جاتے وقت غصے میں تھا، آپ ایک دم نرم پڑ کو آیا نا. لوگوں نے پہچان لیا کہ دوسرا رنگ ہے اس کا. مجلس سے پہنچتے ہی سید نے اپنے قوم سے بات کیا تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ سب نے کہا کہ تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے اور مشورہ سب سے افضل ہے اور بہتر ہے. سعد نے کہا خدا کی قسم میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم سب اللہ رسول ایمان نہ لاؤ. شام نہ گزری تھی کہ پورا قبیلہ بنی اشل قبیلہ تھا، کوئی مرد کوئی ایسا نہ تھا، سب کے سب مسلمان نہ. دیکھو کیا ہے قرآن کو سننے سے قرآن کا معجزہ کیسا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رحمان سن کر قیس بن عاصم کے مسلمان ہونے کا واقعہ. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ قیس بن عاصم منقری اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں سے میرے لیے کچھ تلاوت کیجیے. تو اللہ کے رسول نے سورہ رحمان تلاوت کی. کہا کہ دوبارہ پڑھیے. آپ نے دوبارہ پڑھی. کہا کہ اور پڑھی. 3 مرتبہ پڑھا. تو قیس کہنے لگے واللہ ان لہو تلاوتن، اس کی عجیب جو ہے خوبی ہے، وہ ان حلاوتن، اس کی عجیب مٹھاس ہے، اس کی الگ چمک ہے، اس کی مٹھاس ہے. اسفلہ لم مدقن، اس کی گہرائیاں بہت ہیں. وعلہ مثمر، اس کی بلندیاں تو پھل دینے والی ہیں. وما یقول ھذا، کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا. میں گواہی دیتا ہوں انا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے معبود نہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. خدا کے اس کلام میں تازگی ہے، اس میں شیرنی ہے. اس کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ اس کے نیچے میں پانی کس طرح سے بہ رہا ہے. اس کا بالا حصہ جو ہے پھلوں سے معمور ہے. کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول. یوسف بن محمد کہتے ہیں کہ ابو الحسن جو بزرگ متقی ہیں انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھائی اور کہا کہ میں ہمیشہ اس جگہ سے سورہ ملک کی آواز سنتا ہوں. عیسیٰ بن محمد نے ابو بکر بن مجاہد کو ان کے انتقال کے بعد دیکھا، خبر میں قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں.
پوچھا کہ تم انتقال کر چکے ہو، کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد اور قرآن ختم کے بعد میں دعا کرتا کہ یا اللہ مجھ کو ان لوگوں میں بنا دے جو قبر میں تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے مجھے ویسے بنا دیا. ابن عباس علیہ کے کو قبر میں قرآن شریف دیا جاتا ہے اور تلاوت کرتا رہتا ہے. سورہ ملک قبر میں اپنے قاری کو خوشخبری سنائے گی. روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی مر گیا، اس نے سوائے سورہ ملک تبارک الذی 29 پارے کی صورت ہے نا شروع ہوتی ہے سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے سوا کیا بیان نہیں تھا. جب وہ قبر میں اتارا گیا تو عذاب کے فرشتے آئے. ان فرشتوں نے سورت نے فرشتوں کو عذاب کرنے سے منع کیا. تو فرشتوں نے کہا کہ تو قرآن میں سے ہے، ہم تجھ کو رنج دینا ناپسند کرتے ہیں، ہم کو قدرت نہیں ہے، ہم تو فرشتے ہیں، ہم کیا کرنا تجھ کو یا مردے کو اپنے نفع اور نقصان پہنچائیں. اگر تو اس مردے کو عذاب پہنچا چاہتی تو اپنے پروردگار سے عرض کر. ہم نہ ہو جو حکم ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو اللہ سے عرض کر کیا کرنا ہے. اگر مردے کو تو عذاب بچانا چاہتی ہے تو اپنے پروردگار سے عرض کر، اس کی سفارش کر. یہ صورت پروردگار کے پاس گئی اور کہنے لگی یار اب یہ مردہ دنیا میں مجھے پڑا کرتا تھا، میں اس کے دل میں ہوں، اگر تو عذاب کرنا چاہتا تو مجھے تیرے کلام پاک سے نکال دے. تیرے کلام پاک کی صورت ہونے میں انہیں پڑھتا تھا، اس کو بچا. یہ صورت جو ہے جا کے اللہ سے جو ہے اس طرح سے سفارش کرے گی. کچھ قرآن پاک سے مٹا دے، اگر پروردگار کہے گا تو غصے میں آ گئی ہے صورت کہے گی اس کے بارے میں مجھے غصہ آنے کا حق ہے. حکم ہے کہ جا، میں نے تیرے میت کو تیرے حوالے کیا، تیری شفاعت قبول کر لی. وہ صورت سو فرشتوں کے پاس آئے گی اور ان کو فرشتوں کو دفع کرے گی، عذاب کے فرشتوں کو. فرشتے نا امید میں چلے جائیں گے. تو یہ میت فرشتوں کے پاس خوشخبری سنائے گی مبارک ہو تیرا منہ جس نے جو تو مجھے پڑھتا تھا، مبارک ہو تیرا سینہ جس میں میں ہوں، مبارک ہوں تیرے دونوں پاؤں جس سے کھڑے ہو کر تو مجھ کو نام پاک کرتا تھا. پھر فرمایا کہ سورت قبر میں رہائش دے گی تاکہ کبھی خوف نہ ہو. سورت کا نام کیا ہے؟ منجیہ، عذاب روکنے والی، نجات دلانے والی سورت. کل بھی اس سے پہلے آیا تھا شاید منجیتن، عذاب سے بچانے والی سورت، کہ اس میں وہ کتاب میں آیا تھا. طفیل بن عمر دوسی شاعر تھا، تو شاعراں بہت تھے نا وہاں. قریش نے انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی نہیں سننا. باہر سے آئے انہوں مکہ کو آئے تو دیکھو یہاں کیسے ہیں، کبھی بات سنیں گے تو پھر ان کا اثر تم پر ہو جائے گا، تم کبھی ان کی بات نہیں سننا. اگر تم بھی جو ہے تم پر جادو چلے گا ان کا. انہوں نے کانا میں روئی ٹھونس لی. بیت اللہ گئے، ابھی اللہ کے لوگ یہاں سے مکہ میں ہجرت نہیں کر رہے تھے، وہاں اللہ کے نماز میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. دل میں کہا ارے کیا ہے، میں عقل مند آدمی ہوں، میں شاعر ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں، ایسا کیسا روئی ڈالے بیٹھنا، کیا سننے میں کیا حرج ہے. مجھے تب بھی اپنا بھروسہ نہیں کیا، اچھائی برائی میں تمیز کر سکتا ہوں، مجھے اپنے دل پر اعتماد ہے، میں اپنی اچھائی برائی کو خوب سمجھ سکتا ہوں. کانوں سے روئی نکالی، قرآن سننے لگا. آپ نے نماز ختم کر کے کرتے جا رہے تو پیچھے جا کے چھوڑ دیا. جا کے جو ہے آپ سے قرآن سنا اور پھر اسلام قبول کر لیا. خوش آوازی سے متاثر ہو کر یہود و نصارہ کا مسلمان ہو جانا. استاد ابو محمد عرف سبت الخیاط آپ کو خوش آوازی اور عمدگی ادائی سے اتنا فاور حصہ ہوا تھا، آپ کی قرات سن کر یہود و نصارہ کی جماعت مسلمان ہو گئی. ایک دو نے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے. قرآنی برکات اور معجزات کی چند ایمان افروز واقعات، 31 واقعات لکھے.
ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक बड़े सगीर जिसको हम हिंदुस्तान पाकिस्तान कहते हैं, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्से का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम भारत। तकसीम होते मुसलमान अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने लगे और हिंदू भारत की तरफ जाने लगे। कब्ल तकसीम हिंदू मुसलमान अपने बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, मगर मुल्क के दो हिस्से होते दोनों के भी हिस्से बखरे हो गए। ये कौम दूसरी कौम को अपनी इलाके से निकालने की दर पे हो गई। इस सिंध के एक अच्छे कस्बे का हिस्सा, अच्छे कब्जे का, जहाँ एक हिंदू घराना रहता था जो सिर्फ मियाँ बीवी पर मुश्तमिल था। इनके पड़ोसी मुसलमान थे, आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। कुछ दिनों बाद हिंदू घराने के सरपरस्त नंदलाल ने अपने मुसलमान पड़ोसी अहमद से कहा, हिंदू घराने के सरपरस्त नंदलाल ने अपने पड़ोसी मुसलमान अहमद से कहा कि अब हमें चले जाना चाहिए। सिंध से भरा दे वहां पाकिस्तान का। अब हमें अहमद से कहा कि हमें चले जाना चाहिए क्योंकि हमारा दिल यहाँ नहीं चाहता जहाँ हम पैदा हुए। नंदलाल ने कहा कि अपने पड़ोसी से कहा कि अब हमें चले जाना चाहिए, हालांकि हमारा दिल यहाँ से जाना ही चाहता, जहाँ से पहले बड़े हैं वहाँ छोड़ कर जाएं, मगर क्या करें, मजबूर हैं। हालात दिन में बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्या पता किस दिन मुसलमान बिगड़ जाएं, हम लोगों को किसी का नुकसान हो जाए। अहमद ने क्या, नंद कैसी बात करते हो? तो उसका पड़ोसी में अहमद था, उन्होंने बोला क्या हमें रहते तुम्हारा क्या कर सकते, हमारे होते हुए तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचना। क्योंकि नंदलाल में खौफ हरास पैदा हो चुका था, वो इसकी बातों पर मुतमईन नहीं हुआ। इसने अपने घर में अपनी बीवी से कहा, जिस दिन मुमकिन हो हम अपने देश भारत चले जाएं तो हमने तैयारी मुकम्मल कर लेना। तैयारी की बातचीत काफ़ी दिन हो गए। एक दिन नंदलाल के बरादर नस्बती का खत आया जो काफ़ी दूर था। हम लोग हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, अगर तैयार हो साथ चलेंगे। नंदलाल ने खत अपने दोस्त अहमद और बीवी को दिखाया। अब क्या करना चाहिए? अहमद ने सलाह दी कि घर में बिल्कुल तैयारी कर रखें, आप खुद अपने साले से मिलकर मशवरा करके आए, फिर मिलकर जो फैसला करें इसी पर अमल करें। नंदलाल ने तरजीह पसंद की और घरवाली को बिल्कुल तैयार हुक्म दिया, अपने साले से मिलने चला गया। नंदलाल की बीवी बहुत खूबसूरत थी, उम्र तो उसकी 25-26 साल की थी, मगर औलाद न होने से और सेहत अच्छी होने से 16-17 साल की नजर आती थी। अहमद इस पर नजर रखता था, मुसलमान उस पर नजर रखता था, मगर इससे कोई ऐसी वैसी बात करने में हिम्मत नहीं करता था। जब नंदलाल अपने साले से मिलने अपने गांव चला गया, घर पर तैयार करने के लिए कह गया था, तैयार हो गया था बीवी को, तो अहमद ने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि शाम अचानक एक टांगा लेकर हाँफता कांपता आया, नंदलाल के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर से नंदलाल की बीवी मोहनी ने पूछा, भाई कौन है, क्या काम है? कहा कि अहमद ने कहा, भाई भाभी तैयार हो जाओ, जो कीमती चीज जेवरात वगैरह सब अपने साथ ले लें, फौरन चलें। भाई साहब ने 8 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं और आपके साथ और इनके साथ आपके भाई वगैरह भी हैं, इनका सीधे खोखरा पार जाने का इरादा है, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। इस तरफ एक आदमी को भेजा है, मैं आपको स्टेशन पहुंचा दूं, चलो टिकट वगैरह भी आपका लेकर आ रहा है। अब समझे तो साले से मिलने गए, बोले होंगे ऐसे, बीवी को लेकर बोल सही समझ ले बैठी मैंने, टिकट वगैरह आपका लेकर आ रहे हैं। नंदलाल की बीवी मोहनी चूंकि काफी अरसे से अहमद को जानती थी और बाजू चाहिए और इतने अच्छे क्लोज ताल्लुकात हैं और भारत जाने की बातें भी हो रही थी, समझे बाकी मेरे शोहर ने कहा भेजा, फौरन तैयार हो गई। जो कोई नकदी जेवर था सब ले लिया, कुछ पहले ही इधर उधर से दे चुके थे। राह साहब ने हमदर्द अहमद के हवाले किया। अब्बा ने सारा सामान एक कमरे में बांध कर ताला लगा दिया और मोहनी को तांगे में बैठाकर, तांगे वाले से कहा चलो भाई स्टेशन दूर नहीं है, मगर तांगा बहुत देर से मुसलसल जा रहा है, एकदम इतना नजदीक टांगा आई, क्या इतना लंबा जा रहा है, क्या है? परेशान होने लगी उसे, कुछ शक हुआ, इसने मुंह से पल्लू उठाया। सिंध की औरतें मुंह पर घूंघट डालती, इधर उधर देखा तो रास्ता ही बदला हुआ। इसने अहमद से पूछा, मोहनी ने पूछा,
بھائی کہاں لے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ اسٹیشن کا راستہ تو نہیں ہے. یہ چلا کہ میں نے جایا تھا, بھابھی گھبرانا ہو, ہم اسٹیشن ہی پہنچیں گے. اسٹیشن میں روڈ جاتے وقت تو لوگ ہمیں دیکھتے تھے, اس لیے ہم جنگل کا راستہ کر کے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اب نے چپ بیٹھی کر, اس دن اچانک ٹانگا رک گیا. موہنی دیکھے تو موہنی یعنی نندلال کی بیوی کانپ گئی, چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے. ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پائی تھی کہ احمد کی آواز آئی, جانے من آ ادھر. اس سے برا ارادہ, جانے من اب اتر گیا. کب تک ٹانگیں بیٹھے رہے گی. اپنی اداؤں سے دل کو تسکین پہنچا جو کہ پتہ نہیں کب سے تمہاری فراق میں تڑپ رہا ہے. انہوں نے کہا, انہوں نے بولی انہیں, احمد کچھ شرم کرو, میں تمہیں بھائی سمجھتی ہوں, تم نے مجھے بہن بنایا تھا, اس مقدس رشتے کچھ لاج رکھ لو. احمد پر شیطان سوار تھا. موہنی کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے کھینچا. موہنی ایک زخمی پرندے کی طرح, پرندے کے معنی بے بس ہو کر کھڑی آنسو بہا رہی تھی. احمد نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ بڑھایا, موہنی جھٹ کر پیچھے ہٹ گئی. اس نے رحم طلب کیا, طلب نہ اسے ٹانگے والے کی طرف دیکھا, مگر اس کی آنکھوں میں ہوس وہ ناچ رہی تھی. آخر موہنی ہاتھ جوڑ کر کہا, احمد خدا کے واسطے مجھے برباد نہ کرو, میں کہیں کی نہ رہوں گی, تمہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا, میں برباد ہو جاؤں گی. تمہیں خدا کے واسطے, رسول کے واسطہ میری عزت برباد نہ کرو. میرے پاس جتنا بھی پیسہ سب لے لو, میرے سارے زیورات لے لو, میرے پیسے زیورات تمہیں لے لو, تمہیں مجھ سے بہترین عورتیں مل جائیں گی مجھ سے علاوہ, ان سے اپنی پیاس بجھا لو, مجھے چھوڑ دو, میں زندگی بھر تمہارا ایسا مند رہوں گی. احمد نے جواب دیا, زیور پیسہ تو ویسے میرے پاس ہے, اس کے ساتھ تم بھی میرے ساتھ رہو. سیدھی تیرے پاس نہ ہو تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی. بولو کیا کہتی ہو. موہنی ایک دم خاموش رہ گئی. احمد نے جھپٹ کر موہنی کو پڑھا. موہنی تڑپ رہی تھی, احمد کی طرف سے نکلنے کی کوشش کی, مگر احمد کی طاقتور بازوؤں سے اس کا آزاد ہونا مشکل تھا. احمد اپنے بازو اٹھا کر ایک ٹیلے کے پیچھے لے کر چلا. موہنی کو اور تو کوئی کیا بھی کر سکتے لڑکی عورت. اس نے اپنے دانتوں سے احمد کے کاندھوں میں کاٹا اسے, دانتوں دبا دیا. احمد کو شدید درد تڑپنے لگا, اسے دانتوں سے پکڑ لیا. اسے احمد کی طاقت میں آزاد ہونا شدت سے تڑپ اٹھا, اسے جما دی اور موہنی کی اس کی گرفت چھوٹ گیا. اسے ایک طرف بھاگ نکلی. احمد ایک 2 منٹ میں اپنے کندھے کو سہلاتا رہا اور اس کے پیچھے دوڑا. تھوڑی دیر جا کر اس نے موہنی کو پکڑ لیا. موہنی نے پھر سے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر اس کے سب کے بازا نہیں کہا. جواب دیا, ہر کام اللہ رسول کی مرضی سے نہیں ہو سکتا, یہ موقع بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. بول رہا ہے موہنی کو بچاؤ, کوئی راستہ نہیں آتا. اچانک اس نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا. اس نے ایک تعویذ نکلا. اس نے اپنے گلے میں سونے کی زنجیر تھی, توڑ کر ہاتھ میں لیا اور احمد سے کہا کہ اس میں تمہارے مقدس کتاب قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, یہ تمہارا قرآن ہے, اس کے صدقے مجھے معاف کر دو, میری عزت برباد نہ کرو, میری عصمت مت لوٹو. احمد نے وہ تجویز کے ہاتھ سے چھین کر دور پھینک دیا. لپک کر موہنی اس کو پکڑ لیا. دیوان کی طرح اس کے کپڑے پھاڑنے لگا. تھوڑی دیر میں بےکس موہنی اریاں ہو چکی تھی. قریب تھا کہ احمد اپنے ناپاک منظور اس پر عملی جمع پہنانے موہنی کو برباد کرے. اس کی چیخ نکل گئی. موہنی کی بدن پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. 1-2 منٹ کے اندر ہی موہنی بالکل آزاد ہو چکی. احمد ایک طرف ڈھلک گیا تھا, موہنی حیران کھڑی تھی. اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے کہا, ایک 3 فٹ کا لمبا کالا سانپ احمد کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا. اس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا ہے. تھوڑی دیر میں احمد تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. احمد کی مرتے سانپ اسے چھوڑ کر دوسری طرف چل گیا. آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. یہ دردناک منظر ٹانگے والا دیکھ رہا. ٹانگے والا کیا کرے, چپ دیکھ رہا ہے, بیچارہ دیکھ رہا تھا. وہ فوراً بھاگا ہوا آیا اور اس نے وہ تعویذ جسے احمد نے پھینک دیا تھا اٹھا کر چوم لیا, آنکھوں سے لگا. اس کے بعد اس نے فوراً موہنی کے پیر پکڑ لیے. دیکھو تعویذ موہنی کے پاس تھا نا, اور کہا کہ آج سے تم میری بہن ہو, گناہگار بھائی کو معاف کر دو. اس کے بعد اس نے اپنے صافے کو جو تھا موہنی کے پیروں پر رکھ دیا. کون ہو, ٹانگے والا ہو. اسے عزت و احترام سے اپنے ٹانگیں بڑھا کر کے چلا. راستے میں ٹانگے والے جس کا نام عبداللہ تھا. تعویذ کے بعد پوچھا تو موہنی نے بتایا کہ
میرے عرصے 7 سال سے بچے نہیں ہو رہے تھے، میں نے ایک مسلمان سہیلی جس نے تعویذ لا کر دیا تھا اور بتا دی کہ اس پر سورہ یاسین اور 5 آیتیں اور بھی لکھی ہیں. آج مجھے معلوم قرآن کی کیا طاقت ہے. آج مجھے معلوم قرآن کی کیا طاقت ہے جس نے میری عزت بچائی. یہ ایک معجزہ ہے. حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ دنیا کوئی طاقت بچا نہ سکتے، مگر اس نے اللہ کے کلام کی بید بھی کی تھی. اللہ کے اوپر قہر نازل ہوا. وہ بڑا بے پرواہ ہے، جسے چاہے جس وقت چاہے سزا دے سکتا ہے. یہ باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گیا. اتفاق سے 8 بجے وہی گاڑی سے اس کا شور آ گیا وہاں سے. تو سب ادھر یہاں ہو گیا ہے، شور آ گیا وہاں سے. اس نے جو گھر کی حالت دیکھی حیران گئی آئی، سب لپیٹ کر بند کر دی. سب نند لال گھر آ گیا. اس نے جو گھر کی حالت دیکھی حیران رہ گیا. ادھر معلوم ہے پتا چلا کہ احمد کے ساتھ ٹانگے میں گئی تھی. نند لال احمد کے گھر گیا، پتا چلا کہ دوپہر سے نہیں چھے انہیں کہا غائب ہے. اس بھاگ توڑ میں رات کے 3-4 بج گئے. اچانک موہنی ٹانگے والا ٹانگے گھر پہنچی. موہنی نے نند لال کو پورے واقعات سے اس میں نند لال بھی حیران رہ گیا. دوسرے دن موہنی اللہ ہندوستان جانے کا خیال بدل چکا تھا. قرآن مجید کا موضوع دیکھ کر کفر سے تائب ہو گئے تھے. دیکھیں دوسرے دن موہنی نند لال کا ہندوستان جانے کا خیال بدل گیا. قرآن مجید دیکھ کر کفر تائب ہوئے. اسی شام موہنی اور نند لال نے اسلام قبول کر لیا. اب ان کے 4 بچے تھے، بڑے سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کا اسلام نام محمد علی اور عائشہ بیوی ہے. سورہ رحمان سے شفا حاصل کرنے کا واقعہ. محترمہ پروفیسر الطاف فاطمہ اپنا واقعہ بیان کر دیں. ہمارے ملازم مولا بخش کی کوٹری میں ایک قابل ذکر تبدیل نظر آئی. اس کی دھلائی ٹھنڈی صاف کوٹری ایک دراز قد سفید ریش بڑا نظر آیا. مولا بخش کھانا پکاتا تھا. سیاہ فام صاف ستھرا سفید شلوار پہنے 4 خانے کی تہبند باندھے کھڑا میں پہن کر کھٹ کھٹ کرتا کام کرتا پھرتا تھا. پابندی سے 5ویں نماز پڑھنے اور صبح کی تلاوت کے علاوہ تہجد قضا نہیں کرتا تھا. وہ اچھیاں لے کر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا. بچوں سے اس کو دلی نفرت تھی. کیا مجال ہو جو اسی کوٹری میں کوئی قدم رکھ سکتا. فوراً ہاتھ پکڑ لیتا تھا، باہر کر دیتا تھا. یہاں کیا کام ہے، چلو بچوں نکال دیتا. اور مجھے کتنا شوق تھا کہ سکڑی میں جا کر یہ کوٹری میں ٹھنڈی ٹھنڈی چٹائی پر بیٹھنے کا. مگر اسی کوٹری میں تو آگے پہلے کپڑے تک بھی قدم رکھتے گھبراتے تھے. یوں لگتا تھا کہ کوٹری ہمارے ملازم کی نہیں، کسی جن بھوت کی. مگر جب بڑے میاں آ کر رہے تھے، ان کی مسکراہٹ ہماری خاصی ہمت افزائی کرتی تھی. یہاں تک کہ ہم لکڑی کے ستونوں سے لگ کر ان کے مخاطب کرتے تھے. بڑے میاں سلام، خوش رہو بیٹا. ان کی آواز نرم اور مسکراتی ہوتی تھی. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بڑے میاں؟ شکر ہے اللہ کا. اتنی گفتگو کرتے تھے. محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مولا بخش کے تمام روکے پن کو شکست دے دی. اتنا بات کر رہا تھا جو ہم سے روا رکھتا تھا. باہر کی صبح نرم ہوا سبزے پر جوہی مولسری اور کامنی کے پھولوں کا بچھونا سب برساتی تھی. ایسے دنوں میں صبح جاتی تھی اور سیدھی باہر بھاگتی تاکہ زیادہ سے زیادہ پھول چن سکوں. تو کیسی صبح تھی جس دن تمام رات کی رانی مہکتی تھی اور صبح کی ہوا پھولوں کے ڈھیرے لگاتی تھی. میری آنکھ خود بہت کھل گئی. ابھی صبح پوری نمودار نہیں ہوئی تھی. نرم ہوا چل رہی تھی. میں اٹھ کر باہر آ گئی. تقریباً ہر شخص سو رہا تھا، لیکن مولا بخش کی کپڑے سے ایک عجیب سحر انگیز آواز آ رہی تھی. لہجہ بھر کو میرے قدم رکے. میں نے ٹھٹک کر سنا اور پھر میں اس کی طرف کھینچ چلی گئی. کپڑے کے گوشے میں کھجور کی چٹائی پر ایک سایہ نظر آیا اور یہ آواز ادھر ہی سے آ رہی تھی. قریب چلی گئی. کورا صاف بدنا ایک طرف رکھا ہوا تھا. کھجور کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ایک بڑے میاں
تلاوت میں مصروف تھے. میں چپ چاپ جا کر ان کے قریب کھڑی ہو گئی. یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. گاڑے کا کرتا, گاڑے کی تہبند باندھے ہوئے یہ بیمار بوڑھا بغیر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ایک عجیب سی مبہوت کرنے والی آواز تھی ان کی, جس پر میرے قدم پکڑ لیے تھے. اور تمام الفاظ جن میں پہلے سے کوئی جان پہچان نہ تھی, اچانک ہی میرے حواسوں چھائے جا رہے تھے. بڑے میاں کی وہ آواز میرے کانوں میں آج بھی جاگ اٹھی, جسے وہ کہہ رہے تھے, کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور پھر میں کیا کہوں, انہوں نے کیسے دھیرے دھیرے انداز میں کہا تھا, فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان الفاظ کے معنی مفہوم سے قطعاً آشنا نہ تھی, لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ قرات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عجیب انداز میں جھوم رہے. ان کا بوڑھا سا چہرہ چمک رہا تھا. قرات ختم کرنے کے بعد کھکار رہے اور کھڑے ہو گئے. وہ بڑے میاں خوش رہو بیٹے, بڑے میاں ہاں بیٹے آپ بغیر دیکھے قرآن سے پڑھ لیتے ہیں. ہاں میں نے حفظ کیا ہے. میں نے بغیر پھول چنے واپس آئی. مجھے یوں لگی جیسے کسی نے میری جھولی پھولوں سے بھر دی. دوسرے دن پھر منہ اندھیرے اٹھی, لیکن سیدھے اس کپڑے کی طرف چلی گئی. حسب معمول وہ قرات میں مصروف تھے. کچھ دیر سننے کے بعد میں نے دبے قدم واپس آ گئی. اگلے دن مجھے بخار ہو گیا, سے نہ اٹھی. لیکن بڑی میاں کی آواز کان میں آ رہی تھی, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ دن بھی گزر گیا. دوسرا دن بھی میرا بخار نہ اترا. اماں کو فکر ہوئی. تب میں نے ان سے کہا, اماں ہاں ایک بات مانے, کیا مجھے باہر جانے دیں گی؟ بیٹا تمہیں بخار ہے, تم نہیں جانا. ماں مجھے بڑی میاں کے پاس جانے دیجیے, میں ان سے کہوں گی, وہ میرے پر پڑھ کر پھونک دیں گے. میں نے بہانہ کیا. میری تھوڑی سی پر انہوں نے ہلکی سی شال اڑا کر مجھے باہر بھیج دیا اور میں پلنگ کے پاس بیٹھ گئی جس پر بڑے میاں بیٹھے تھے. ان کو شاید خبر تھی مجھے بخار ہے. انہوں نے دیکھتے پوچھا, اجی کیسے ہے بیٹا؟ بڑے میاں نے کہا, ہاں مجھے سورہ رحمان سنا دیجیے. اچھا بیٹے. انہوں نے اپنے کندھے پر پڑا ہوا چار خانے کا انگوچھا اتار کر سر پر ڈال لیا اور اس ہر چیز کو بھلا دینے والی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنی. میں گمسم بیٹھی رہی. یوں لگ رہا تھا جیسے سر کا سارا بھاری پن اور ساری گرمی آہستہ آہستہ غائب ہو رہی. اتفاق کی بات کی جو ہے میرا بخار اتر گیا سورہ رحمان سنتے سنتے. بڑے میاں جتنے عرصے سے رہے بے وقت پہنچ جاتی تھی. بڑے میاں سورہ رحمان پڑھتے تھے. میں کہتی, بڑے میاں رحمان سورہ رحمان شریف پڑھیے. اچھا بیٹا. وجود زوال کے ہر وقت ہمیشہ راضی ہو جاتے. پھر تندرست ہو کر چلے گئے. پھر وہ تدو چلے گئے, پھر کبھی نہ آئے. مجھے بار بار لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کھو لیا. ذوالنون مصری ایک بہت بڑے ولی ہیں. ان کی زندگی کا نقشہ بدل گیا. مشہور بزرگ میں سے ہیں. زمانے کی دنیا میں ایک عائش پرست عرب کے ہم ملازم تھے وہ, جہاں شراب کا دور چلتا ہے. ایک دن انہوں نے کسی شخص سے قرآن پاک کی آواز سنی, الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ اسے سنتی نہ صرف تمام ان کے دل میں ایک دم یہ ہو گیا, سمجھتے تھے مطلب اس میں, تمام جو چیزیں اللہ نے منع کی سب سے توبہ کر لی, بلکہ زندگی کا رخ ہی بدل گیا. خدا کے پسندیدہ بزرگوں میں ان کا درجہ ہو گیا. ذوالنون مصری کا اثر بغداد جو حکومت تھی وہاں بھی بہت تھا. خلیفہ متوکل آپ کی تشریف آوری پر تعظیم کے لیے خود کھڑا ہوتا تھا. یہ دیکھو جو خلیفہ تھا وہ خود ٹھہرتا تھا ان کے لیے. کیا درجہ ہوگا ان کا. وزراء درباری سب جو احترام کرتے تھے. اس ضرورت میں بالعموم حاسد بھی. اب ایسے تو بادشاہ کرے تو کچھ لوگ حسد بھی کرنے والے ہوتے ہیں, حاسد بھی ابھرتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگوں نے ذوالنون مصری کے حق میں بدگوئی کی, خلیفہ کے کان بھر دیے. خلیفہ نے حضرت ذوالنون مصری کو بلایا
اور آپ دربار میں داخل ہوئے تو سر مجلس میں اس مختصر سی آیت کی نہایت ہی پرسوس انداز میں بیان کی. ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے. یہ صرف گمان ہے نا، گمان کر کو لوگ جو ہے میری سے حسد کر رہے ہیں. آپ نے اس مجلس اس مختصر آیت کی تفسیر نہایت پرسوس انداز میں کی کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو گناہ ہوتے، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی. انداز ایسا پرسوس تھا جس کے سے خلیفہ کا دل پگھل گیا، وہ بے اختیار سر دربار رونے لگا. پھر جو لوگ جو ہے ان کے خلاف کان بھرنے والے تھے سب اس کے دل سے نکل گئے. دیکھو قرآن بات سن کر غلبہ خوف سے روتے روتے بے حال ہو گیا. کون؟ سلیمان بن عبد الملک، یہ بھی خلیفہ. شام سے حج کے لیے مدینہ منورہ گیا. حضرت ابو حازم مکی، نبی ابو حازم مکی یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی، ان سے ملا. ملاقات میں جو سلیمان، روز قیامت بندوں کی ملاقات پر پروردگار سے کس صورت میں ہوگی پوچھتا انہیں سلیمان. ابو حازم کہتے ہیں بندہ دنیا میں نیکی کر کے گیا ہے تو اس طرح ملاقات ہوگی کہ کوئی شخص مدت کے بعد سفر کر کے اپنے گھر والوں میں واپس آ گیا ہے، بہت سا سامان و اسباب کے ساتھ لائے. اہل خانہ اس کی آمد سے خوش ہوں، اس کی خوب خاطرداری کریں. اگر وہ بدی کر کے گیا ہے تو اس کا ایسا جیسے کسی کا غلام چوری کر کے بھاگ گیا تھا اور آقا نے اس کی تلاش گرفتاری کے لیے جو ہے پیادے دوڑائے ہوں تو اس کو ہتھیلیوں میں جکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ کر اس کو لایا جائے. دیکھو کیسا ایک آدمی کیسے ملاقات ہوگی اللہ سے. یا تو جو ہے چور ہے تو پکڑ کے نیک انسان ہے تو آتے خوش ہوتے گھر کے لوگ. سلیمان آنکھوں میں آنسو آ گیا اس کے. چاہیے اچھا کہ میں اپنا حال جان لیتا. ان دونوں صورتوں میں کس حال میں میری پرورش ہے؟ پوچھا میرا میں کس حال میں پیش ہوں گا. ابو حازم مکی پوچھتے ہیں یہ معلوم کرنا تو بالکل آسان ہے، قرآن میں حقیقت کو واضح کر دیا ہے. سلیمان پوچھا کس آیت میں ہے؟ ابو حازم بولتے ہیں نا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے. ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، بدکار لوگ جو ہے جہنم کے اذیتوں میں ہوں گے. سلیمان پوچھتے ہیں سے انجام کار اعمال پر منحصر رہتے پھر رحمت کیا ہوئی؟ اب تمہیں تو بول رہے ہیں سب نیک اعمال برے اعمال بول رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ پوچھا انہیں خلیفہ. ابو حازم یہ بات بھی قرآن میں ہے. سلیمان کس آیت میں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، نیک عمل کرنے والوں سے قریب ہے. یقیناً اللہ کی رحمت جو نیک عمل کرنے ان سے قریب ہے. سلیمان خوف کی وجہ ہوتے ہوئے بے حال اٹھا. تمہاری قسم، تمہاری اس قسم کی باتیں سننے کے لیے مجھے تاب نہیں، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. قاضی سید علی محمد ان کی وفات جو ہے 1070 میں ہوئی. ان کا مزار جو ہے مقام بیجاپور، وجے پور نہیں بیجاپور کر کے، تو یہی ہونا چاہیے. اہل اللہ کے صف میں مقام رکھتے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ بیجاپور کے ایک دولت مند نے اپنے مکان میں سے قریب مسجد کو شامل کر لیا اپنے مکان میں. عام مسلمان بیچارے اس کی دولت و قوت کی وجہ سے دم بخود ہیں. قاضی صاحب نے ان کو خط لکھا جس میں آیت لکھی ومن نزلہ ممن منع مسجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد میں اس کا ذکر کرنے سے روکے اور اس کی مسجد کی خرابی کے در پہ ہو جائے. ان کو خط لکھا، انہیں اپنے جتنا حصہ لیا تھا سب دے دیا. اس نے اللہ کی مسجد میں ریکارڈ ڈالی اس میں خدا کا نام ذکر کیا جائے، اس کو اجاڑنے کے لیے در پہ ہوا. اشاعت کہ اس دولت میں مسجد کو اپنے مکان سے الگ کر دیا. جلد بلخونس
خالی جلد اول کا لکھی کون سی کتاب کا حوالہ دیا نہیں, جلد اول کا لکھا تھا. جلد اول کتاب کا نام لکھنا نہیں, جلد اول. شیخ مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق محدث کے درمیان مکتوبات سلسلے میں کچھ نزاع چل رہی تھی. انہوں محدث تھے, انہوں مجدد تھے. شیخ عبدالخالق سرہندی لکھتے ہیں کہ ایک دن میں شیخ عبدال کی خدمت میں گیا. گفتگو کے دوران نے کہا کہ بزرگان دین میں عداوت ٹھیک نہیں, اور آپ کا منصف قرآن ہے, آئیے وضو کریں, قرآن پاک کھولیں, پھر جو آیت آغاز میں نکلے گی آئے اس کو شیخ احمد مجدد کے حال کی سمجھ لی. مولانا نے تجویز قبول کر لی. ہم دونوں نے وضو کر کے دوگانا ادا کیا, پھر نہایت احترام سے قرآن کھولا تو کھولتے ہی کیا آیت نکلی, رجال لا تلہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو کاروبار اور خرید فروخت اللہ کے لیے غافل نہیں کرتی. مولانا نے یہ آیت مولانا نے اس آیت کے آگے پڑھتے حضرت مجدد کی مخالفت چھوڑ دی اور توبہ کر لی. بعض وقت جو ہے اختلاف کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو جو ایسا اختلاف تھا تو جو ہے یہ اختلاف جو ہے انہوں محدث تھے, انہوں جو ہے مجدد تھے, انہوں اللہ والے تھے, انہوں بھی اللہ والے نہیں کر کے بھی. تو شیخ عبدالخالق سرہندی وہ جا کے بولے ہمیں قرآن کو دیکھیں گے کہ آپ نکلتے دیکھو قرآن کھلتی ہی آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی, کرتے جو ہے چلو بندش کر دی, اختلاف ہی بند کر دیا انہوں نے. تو یہ اس میں سے پڑھنا تھا, اب یہ نہیں پڑھے. احکام میت کی بہت ساری چیزیں بچ گئی ہیں, انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے. اور الحمد للہ رب